اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو بذریعہ الہام یہ حکم دیا کہ جب خطرہ لاحق ہو تو بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب خطرہ لاحق ہوا تو آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق آنکھوں سے اوجھل ہوا تو شیطان آیا اور وسوسہ اندازی کر کے کہنے لگا، موسیٰ تو نے یہ کیا کیا؟ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں دریا میں بہا دیا۔ اگر تیرے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا تو اس کی تدفین کرتی، اسے کفن پہناتی اور اعزاز کے ساتھ اسے رخصت کرتی۔ دریا میں بہانے اور مچھلیوں کا لقمہ بنانے سے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا کیا بہتر نہیں تھا؟ پانی صندوق کو بہا کر دور سے دور لے جا رہا تھا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں صندوق اس گھاٹ پر پہنچ گیا جہاں سے فرعون کی بیوی کی خادمائیں پانی بھر رہی تھیں۔ جب ان خادماؤں نے صندوق بہتے دیکھا تو پکڑ لیا اور کھولنا چاہا، لیکن ان میں سے ایک خادمہ فوراً بول اٹھی، اس صندوق میں دولت ہے، اگر ہم نے اسے کھول کر دیکھ لیا تو آسیہ ہرگز یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم نے کچھ لیا۔ ان کنیزوں نے جوں کا تو صندوق اٹھایا اور ملکہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں ایک معصوم بچہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی اتنی محبت پیدا فرما دی کہ اتنی محبت اسے اور کسی سے نہ تھی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو سوائے اپنے لخت جگر موسیٰ کے کچھ یاد نہ رہا۔ جب بچوں کے قتل پر متعین لوگوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ اپنے آلات قتل سنبھالے بھاگتے آئے تاکہ اس نومولود کو قتل کریں۔ اے ابن جبیر، ایک آزمائش یہ ہے۔ ملکہ نے ان قاتلوں سے کہا، اسے قتل مت کرو۔ ایک یہ بچہ بنی اسرائیل میں کچھ زیادہ اضافے کا موجب نہیں ہوگا۔ مجھے فرعون کے پاس لے جانے دو، میں یہ بچہ اس سے مانگوں گی۔ اگر اس نے بچہ مجھے دے دیا تو تمہارا بھی احسان ہوگا اور یہ بھی تمہاری نیکیوں میں شمار ہوگا، اور اگر اس نے اسے ذبح کرنے کا فرمان جاری کر دیا تو میں تمہیں دوش نہیں دوں گی۔ ملکہ آسیہ فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگیں، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر فرعون اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ملکہ کی طرح اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم کر لیا۔ ملکہ نے اپنی کنیزوں کو بھیجا کہ محل کی تمام عورتوں کو بلا لائیں تاکہ بچے کے لیے دایا کا انتخاب کیا جائے، لیکن جب بھی کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھاتی، بچہ اس کا دودھ نہ لیتا۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ملکہ ڈر گئی کہ بچے کو دودھ نہ ملا تو وہ بچہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ سوچ کر مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی۔ اس نے حکم دیا اور بچے کو بازار میں لایا گیا تاکہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آ جائے، بچہ جس کا دودھ پینا شروع کر دے۔ بہت عورتیں آئیں لیکن بے سود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے قرار ہو گئی تھی اور اپنی بچی سے کہنے لگی تھی، صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کہاں پہنچتا ہے، اور سنو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔
بیٹی ذرا جا کے دیکھ کہ میرا لخت جگر زندہ ہے یا اسے درندے کھا گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئی تھیں، بس وہ اسے دیکھتی رہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دور سے اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان قریب کی کسی چیز کو اس اندازے سے دیکھے کہ کسی کو احساس تک نہ ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے یا دور کسی طرف نظریں گاڑے کھڑا ہے۔ جب اس بچی نے دیکھا کہ تمام دودھ پلانے والیاں عاجز آ گئی ہیں اور بچہ کسی کا دودھ نہیں لیتا، تو خوش ہو کر کہنے لگی کہ میں پتا دوں تمہیں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کرے تمہاری خاطر، اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہوں گے۔ لوگوں نے بچی کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگے، تجھے کیسے سوجھی کہ تو انہیں بچے کے بارے میں نصیحت کرے؟ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے؟ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ کہیں یہ بچہ اسرائیلی تو نہیں۔ اے بہن، ایک آزمائش یہ ہے، بچی کہنے لگی، میں اس لیے نہیں بچے کے بارے میں نصیحت کر رہی ہوں، اور بچی کہنے لگی کہ میں اس مسئلے میں اس لیے دلچسپی لے رہی ہوں کہ مجھے بادشاہ کے خاندان سے ہمدردی ہے اور میں اس کا فائدہ چاہتی ہوں۔ لوگوں نے بچی کو بھیج دیا، وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور اسے ساری بات کہہ سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھاگی آئیں، جو ہی بچے کو گود میں لیا تو بچہ سینے سے چپٹ گیا اور دونوں طرف کا دودھ پی کر سیر ہو گیا۔ خوشخبری دینے والا فرعون کی بیوی کے پاس دوڑ کر گیا، اسے خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کے بچے کے لیے ایک دودھ پلانے والی تلاش کر لی ہے۔ ملکہ نے موسیٰ کو بلایا، کنیز دایا اور بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ بچہ کس قدر اس عورت سے مانوس ہے تو اس نے کہا، آپ یہاں ٹھہریں اور میرے بچے کو دودھ پلائیں۔ مجھے جتنی محبت اس بچے سے ہے کسی اور سے کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے گھر اور بچوں کو چھوڑ دوں اور تیرے بچے کو دودھ پلانے لگوں۔ اگر تو مناسب خیال کرے تو بچہ میرے حوالے کر دے، میں اس بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آیا، اس لیے اس نے فرعون کی بیوی کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اسی دن وہ اپنے گھر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین کفالت فرمائی اور فرعون کے فیصلے سے آپ کو محفوظ رکھا۔ بنی اسرائیل شہر کے ایک کونے میں آباد تھے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں مقیم رہے تو نہ ان پر جادو کا اثر ہوا اور نہ ہی انہیں ظلم سے دوچار ہونا پڑا۔ جب بچہ ذرا بڑا ہوا تو فرعون کی بیوی نے موسیٰ سے کہا، میں اپنے بچے سے ملنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ کسی دن بچے سے اس کی ملاقات کرائے گی۔ فرعون کی بیوی نے اپنی کنیزوں، عہدے داروں اور کارندوں کو یہ حکم دے دیا کہ ہر ایک شخص تحفوں اور ہدیوں کو لیے بڑے احتشام سے میرے بیٹے کا استقبال کرے۔ میں خود بھی اس جلوس میں شمولیت اختیار کروں گی اور اس کی نگرانی کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری طرف سے کچھ لوگ اس جلوس کی نگرانی کریں گے اور نظر رکھیں گے کہ ہر شخص کس طرح میرے بیٹے کی تعظیم و تکریم بجا لاتا ہے، کس طرح میرے بیٹے کی تعظیم و تکریم
بجا لاتا ہے۔ یہ ہدیے، شادیانے اور عزت و تکریم کا جلوس موسیٰ کے گھر سے شروع ہو کر فرعون کی بیوی کے محل تک برابر جاری رہا۔ جب بچہ فرعون کے گھر پہنچا تو آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے۔ جب بچہ فرعون کے گھر پہنچا تو آسیہ خوش ہو گئیں اور بچے کو خوب پیار کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے سے ملکہ کی شدید محبت کو دیکھا تو وہ بھی نہال ہو گئیں۔ پھر ملکہ کہنے لگی، اب یہ بچہ لے کر میں فرعون کے پاس جاؤں گی، وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوگا اور اس کی خوب تکریم کرے گا۔ جب فرعون کی بیوی بچے کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے آپ کو اٹھا کر گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور اس کا سر زمین سے لگا دیا۔ فرعون کے کافر ساتھی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا؟ اس کا گمان ہے کہ یہ تیرا وارث ہے، یہ تیرا وارث بنے گا، وہ تجھ پر غلبہ حاصل کر لے گا اور تجھے پچھاڑ دے گا۔ فرعون نے ذبح کرنے والوں کو بلاوا بھیج دیا تاکہ وہ اس نومولود کو ذبح کر دیں۔ اے ابن جبیر، ایک آزمائش یہ تھی، ہر ایک مصیبت کے بعد انہیں ایک نئی آزمائش میں ڈالا گیا اور ایک نئے امتحان سے دوچار کیا گیا۔ فرعون کی بیوی آ پہنچی اور کہنے لگی، تجھے اس بچے میں ایسی کون سی چیز نظر آ گئی ہے کہ تو اسے ذبح کرنے کے در پہ ہے؟ یہ بچہ تو تو نے مجھے باخوشی دیا تھا۔ فرعون کہنے لگا، دیکھتی نہیں کہ مجھے پچھاڑنے کا خیال رکھتا ہے اور مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ ملکہ کہنے لگی، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ 2 انگارے اور 2 موتی لے آؤ اور انہیں بچے کے پاس رکھ دو۔ اگر اس نے موتی پکڑ لیے اور انگاروں کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور اگر اس نے انگارے اٹھا لیے اور موتیوں کی طرف توجہ نہ دی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انگاروں اور موتیوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ انگارے اور موتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب رکھ دیے گئے۔ آپ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے۔ فرعون نے فوراً بچے کے ہاتھ سے انگارے الگ کر لیے کہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے۔ ملکہ نے کہا، ذرا دیکھیے تو، بچہ انگاروں اور موتیوں میں تمیز تک نہیں کر پا رہا ہے۔ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارے کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، حالانکہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کا شمار مردوں میں ہونے لگا تو فرعونیوں میں سے کسی شخص کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی شخص پر ظلم کرتا یا اس کا مذاق اڑاتا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق آل فرعون سے تھا اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے۔ اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف آپ سے مدد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے جل بھن گئے، اس لیے کہ فرعونی اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ کا بنی اسرائیل میں کیا مقام ہے اور کس طرح وہ اسرائیلیوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہ طرفداری لوگوں کے خیال میں محض اس لیے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے دودھ پلایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حقیقت سے باخبر فرما دیا تھا جس سے دوسرے لوگ ناواقف تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرعونی کو ایک مکے کا مارنا تھا کہ وہ مر گیا۔ اس واقعے کو صرف نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی یا وہ اسرائیلی دیکھ رہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ آدمی قتل ہو گیا تو آپ نے کہا، میرے پروردگار، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بس بخش دے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ عرض کرنے لگے، میرے اللہ، مجھے انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے ہیں، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اسرائیلیوں نے ہم فرعونیوں کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، آپ ہمارا حق دلائیں اور ان کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ فرعون نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تمہارا مطالبہ پورا ہوگا، لیکن قاتل تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ اور کوئی ایسا آدمی بھی حاضر کرو جو اس کے خلاف گواہی دے۔ بادشاہ اپنی قوم کا ایک اہم فرد ہوتا ہے، وہ بغیر ثبوت اور گواہی کے کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ تم قاتل کا سراغ لگاؤ، میں تمہیں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ فرعونی مارے پھر رہے تھے، لیکن انہیں قاتل کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے گتھم گتھا ہے، خوب لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے دونوں لپٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی کے خلاف مدد کے لیے پھر پکارا، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ اپنے کل کے فعل سے نادم ہیں اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل اور آج کے اس جھگڑے پر اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ جب اسرائیلی نے یہ الفاظ سنے اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ کل کی طرح آج بھی بہت غصے میں ہیں، تو سوچا جس طرح انہوں نے کل فرعونی کو قتل کر ڈالا، ہو سکتا ہے کہ یہ آج مجھے بھی قتل کر ڈالیں، کیونکہ وہ سمجھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سو دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعونی کو روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور اسرائیلی نے ڈر کے مارے یہ کہہ کر ظاہر کر دیا کہ موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ اسرائیلی نے یہ الفاظ خوف کے مارے بے سوچے کہہ دیے، کیونکہ وہ سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سو دونوں نے ایک دوسرے کو فوراً چھوڑ دیا اور فرعونی بھاگا گیا اور اسرائیلی سے جو کچھ سنا تھا جا کر فرعون کو بتا دیا کہ فلاں شخص موسیٰ سے کہہ رہا تھا، کیا تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ فرعون نے فوراً قاتل بھیجے کہ جا کر موسیٰ کو قتل کر دو۔ فرعون کے فرستادہ بڑی شاہراہ پر آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے، انہیں یہ خیال تک نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ جائیں گے۔ شہر کے دور دراز کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست دوڑتا ہوا آیا، اس راستے سے آیا جو مختصر تھا، جو چھوٹا تھا۔ اس طرح وہ قاتلوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور بتایا کہ فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔
کر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ اس ہجوم سے الگ تھلگ دو عورتیں ہیں کہ اپنے ریوڑوں کو روکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان دو عورتوں سے پوچھا، کیوں اس حال میں کھڑی ہو لوگوں سے الگ تھلگ؟ وہ کہنے لگی، ہم ان لوگوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ ہٹیں تو ہم ان کا بچا ہوا پانی اپنے ریوڑوں کو پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول پر ڈول کھینچنے شروع کر دیے اور حوض اس قدر بھر گیا کہ گویا پہلا ریوڑ ہی پانی پی رہا ہو۔ یا لڑکیاں اپنے ریوڑ لے کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے ریوڑوں کو پانی پلایا اور لڑکیاں اپنے ریوڑ کو لے کر اپنی والد کی خدمت میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، میرے مالک، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتارا آج ہوں۔ جب ان کے والد نے دیکھا کہ بچیاں آج وقت سے پہلے ریوڑ لے کر آ گئی ہیں اور بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، آج بہت خوب سیر ہو کر آئی ہیں، تو اسے تعجب ہوا۔ پوچھا، آج ضرور کوئی بات ہے؟ بچیوں نے بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ بزرگ نے ایک بچی کو حکم دیا کہ جا کر اسے بلا لائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور انہیں بلا کر والد بزرگوار کی خدمت میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی آپ بیتی سنائی تو بوڑھے نے کہا، ڈرو نہیں، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے۔ یہاں فرعون اور اس کی قوم کا کچھ عمل دخل نہیں اور نہ ہم ان کی مملکت کی حدود میں رہتے ہیں۔ بوڑھے کی ایک بچے نے اپنے والد سے عرض کیا، میرے محترم باپ، اسے نوکر رکھ لیجئے، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقت بھر بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو۔ بزرگ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پوچھیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ بچی نے بتایا، ان کی قوت کا اندازہ تو اس وقت ہوا جب انہوں نے ڈول کھینچ کر ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا۔ میں نے اس سے پہلے اس انداز اور اس قوت سے کسی کو پانی نکالتے نہیں دیکھا۔ رہی اس کی امانت تو اس کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں اسے بلانے گئی تو اس نے سر اٹھا کر مجھے ایک نظر دیکھا، مگر جب اسے علم ہوا کہ میں عورت ہوں تو اس نے سر جھکا لیا اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک میں نے آپ کا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، تو میرے پیچھے چلتی آؤ اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ، ایسا وہی شخص کر سکتا ہے اس میں امانت کا وصف ہو۔ اس سے بزرگ کی غلط فہمی دور ہو گئی اور اس نے بچی کی تصدیق کر دی کہ جو کچھ اس نے کہا سچ کہا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور ان سے مشورہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ان اپنی 2 بچیوں میں سے، بشرطے کہ تم میری